یہ جو صورت اس وقت مشکلات آپ لوگوں کو درپیش ہیں، حکومت ان مسائل کو کیوں نہیں حل کر رہی ہے؟ ایک بڑا ہیوی فگر ہے، $2.76 بلین کا، جو کہ پوٹینشل دونوں ممالک کے درمیان موجود ہے، اس سے پورا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے؟ جی 2.76 بلین جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی محنت کے بعد ہم نے اس کو بڑھا کے یہاں پہنچایا تھا، دونوں چیمبروں نے مل کر، افغانستان کی اور پاکستان کی، وہ ہم نے اس کو کیا تھا۔ اس کے اندر پوٹینشیل ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ 5 بلین کا تھا، لیکن اس کے بعد جو معاملات ہوئے، جو حالات ہوئے، دیکھیں ایک بات ہم بالکل بزنس کمیونٹی کی طرف سے میں کہہ سکتا ہوں کہ انسانی جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ اگر ہمارے ہاں کوئی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے یا کوئی فوج کے کوئی ایکشنز ہیں تو ہم کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کاروبار جو ہے نا وہ پہلے ہو جانا چاہیے، بھلے انفلٹریشن ہو اور آدمی یہاں فوجیوں کو مار دیا جائے یا عام لوگوں کو مارا جائے، یہ تو مناسب بالکل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بالکل یہ معاملات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ہم کو بزنس کے طور پر ٹیکل کرنا چاہیے، اور جو پولیٹیکل حالات ہیں ان کو پولیٹیکلی طے ہونا چاہیے۔ ان دونوں کو اگر الگ ہم کر کے کام کریں تو اب میں دنیا میں مثالیں موجود ہیں، چائنا کا دیکھیں، انڈیا کے ساتھ کوئی روابط ٹھیک نہیں ہے، اور پھر بھی ان کا $100 ارب سے زیادہ کا کاروبار ہے آپس میں، چائنا اور انڈیا کا۔ اسی طرح سے امریکہ اور چائنا کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اربوں ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے، یعنی ٹریلینز میں وہ کاروبار ہے جو چائنا ایکسپورٹ کرتا ہے امریکہ کو، اس کو کوئی پرابلم نہیں آتا۔ ہم کو کوئی ایسی لائن طے کرنی چاہیے، ہم کو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے تجارت اپنی جگہ پہ چلے، اور انفلٹریشن اور یہ سارے جو معاملات ہیں جو عسکری نوعیت کے ہیں یا سیاسی نوعیت کے ہیں ان کو الگ سے دیکھا جائے، اور تجارت کو الگ سے دیکھا جائے۔ اس کو کرنے کا طریقہ کار اس لیے یہاں ممکن مشکل ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس تو بارڈر 4 ہی بارڈر ہیں، گلاب خان ہو گیا، چمن ہو گیا، آپ کا پشاور کا بارڈر ہو گیا، اور تو مطلب 8-10 بارڈر تو ہیں نہیں۔ انہی بارڈروں کے ذریعے سے ہم نے آنا ہے، اور انہی بارڈروں کے ذریعے سے ہم کو پرابلمز ہوتے ہیں، ویزوں کا پرابلم ہے ان کو، بغیر وہ ایک ٹیریٹری کے حساب سے وہ آتے اور جاتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ تجارت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، آج بھی بڑھ سکتی ہے، ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ ہم اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ابھی میٹنگ بھی کرنے کو جا رہے ہیں، ہماری میٹنگ سرکار سے ہوئی ہے، پاکستانی گورنمنٹ سے ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ہم جو ہے نا اب اس کے ہمارے جو کاؤنٹر پارٹ بورڈ ممبرز ہیں وہاں جو کہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں افغانستان کے، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں کہ ہم کون سی حدود کے ساتھ ہم چلیں جس سے تجارت کے اوپر اثر نہ آئے دونوں ممالک کے درمیان۔ یہ ون ون سچویشن ہے، باہر سے انہوں نے ضرور منگوانا شروع کیا ہے، لیکن ان کو مہنگا پڑتا ہے اور ان کو وہ کنوینئنٹ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کا جو پورٹ ہے وہ قریب ترین ہے، اور ان کو سہولت بھی ہے، اور ان کے سالوں سے ان کا یہاں کام ہو رہا ہے، ہر ایک کو جانتے ہیں، چاہے وہ ٹرولرز ہوں، چاہے لفٹرز ہوں، چاہے مقادم ہوں، چاہے کلیئرنگ ایجنٹ ہو، وہ اس کا ایک طریقہ کار 50-60 سال سے وہ سیٹ چل رہا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے کام ہو، لیکن پاکستان کے ساتھ اگر کام کرنا ہے تو ہم کو ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ بھی ان کو سالو کرنے چاہیے نا، ان کو پرابلم کو سالو کرنا چاہیے۔ آج پاکستان نے ان کے اوپر پروسیسنگ فی لگا دی ہے 10% کی، یار وہ تو اس کے ساتھ وہ تو نہیں چل سکتے، تو لگائی، مطلب یہ تو وہی 4 نئے SROs آ گئے ہیں، اس کے ذریعے ہم نے کئی اسٹیپس لیے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم یہاں ان کی ڈرائی فروٹس کے اوپر اگر ڈیوٹی بڑھاتے گھٹاتے ہیں، وہ ہمارے کنوں کے اوپر بڑھا دیتے ہیں کیونکہ ہمارا کنو بہت جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے بتایا نا کہ تجارت بڑھی ہے، وہ کول کے امپورٹ کی وجہ سے بڑھی ہے۔ خالصتاً ہم انڈونیشیا سے کول امپورٹ کرتے تھے، افغانستان میں بھی کول نکلا، وہ اس کی کوالٹی اچھی تھی، ہم نے وہ کول پاکستان میں امپورٹ کیا، جس وجہ سے آپ کو فگر لگتا ہے۔ اوور آل فگر جو پاکستان کا ہے، ہماری جو ایکسپورٹ افغانستان کو جو کموڈٹی بیس تھی، اناج، چاول، آٹا، آپ کو بھی بالائی ایک آتی ہے ملک پیک والوں کی، وہ اس کے بغیر ان کا ناشتہ نہیں ہے، وہ اس کی روٹی کے اوپر لگا کے وہی کھاتے ہیں، سارا افغانستان میں چلتا ہے۔ مطلب ہماری 95% کموڈٹیز جو افغانستان استعمال ہوتی تھی آج سے 2 سال پہلے تک، 2.5 سال پہلے تک، یہ وہ نمبر تھا۔ آج وہ نمبر گھٹ کے 45-50% ہو گیا، تو آپ کو ایک کمی نظر آ رہی ہے ایکسپورٹس کے اندر۔ تو ان تمام باتوں کو لے کر اب اگر افغانستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ریجنل ٹریڈ کسی بھی ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور ریجن کے اندر ہمارے پاس انڈیا ہے، ایران ہے اور افغانستان ہے، چائنا تو ہمارا دیرینہ دوست ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔